اللہ کا محکوم ہے، اللہ کا بندہ. سورج کسی طاقت کے سہارے نہیں چلتا، اور مسجد بھی مٹا دو گے تو اللہ رہے گا. ارے یہ نام بلڈنگ کے سہارے نہیں چلتا. اس وقت دیش اور دنیا کی سیاست کا سب سے بڑا پنڈت اگر کوئی ہے تو اس کا نام نریندر مودی جی ہے. ہم ہیں بھارت کے مسلمان، کرتے ہیں سبھی دھرموں کا سمان، اس لیے کہ مانتے ہیں بابا صاحب کا سمویدھان. دیش اور دنیا کا دو ہی سب سے اچھا اور سچا سنگٹھن ہے. ایک تو نمبر 1 سنگٹھن جو RSS ہے کام اس ملک کے مولویوں پنڈتوں کا بھارت سے نفرت کو مٹا دینا، ایک پیار و محبت کا پورے بھارت میں ماحول بنا دینا. صرف 23 سال میں پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا، اور وہ نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. کسی بھی راج کو اگر راج چلانا سیکھنی ہو تو ہمارے مکھ منتری نتیش کمار جی سے سیکھنی چاہیے. تو مسلمان بھی جان لے کہ وہ بابری مسجد ختم ہو کے رام مندر میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ جان لے کہ جو بابری مسجد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ ختم ہو گیا، رام مندر بن گیا. سجدہ کہیں بھی کیجئے سجدہ ہے مومنوں، اللہ نے زمین کو مسلح بنا دیا. ایودھیا میں کل رام مندر کو دیکھتے ہوئے پران پرتشٹھا سماروہ کیا جا رہا تھا. ایسے میں کئی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. اس کو لے کر کہیں نہ کہیں تمام انیک راجنیتک دلوں کے دوارا بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور کچھ بھارت واسیوں کے دوارا بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. ایسے میں رام مندر کو راجنیتک مدعا بتایا جا رہا ہے. ایسے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے محمد عاصم بھارتی ہیں، بہار کے رہنے والے ہیں، جڑیں گے، بات کریں گے. عاصم جی، جس طریقے سے رام مندر بن گیا، کیا کچھ کہیے گا؟ دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کل کا منظر 22 تاریخ کا سب نے دیکھا ہے اور پوری دنیا نے دیکھا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہیں بھارت کے مسلمان، ہم ہیں بھارت کے مسلمان، کرتے ہیں سبھی دھرموں کا سمان، اس لیے کہ مانتے ہیں بابا صاحب کا سمویدھان، امبیڈکر صاحب کا سمویدھان کے ماننے والے ہیں. اور یہاں کئی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں. ایسے ملک میں جہاں کئی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں اس کے پردھان منتری نریندر مودی جی ہیں. اور اس لحاظ سے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے پنڈت کہ انہی کے دھرم گرو کے لوگوں نے جو یہ کیا ہے، میرا یہ کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت دیش اور دنیا کی سیاست کا سب سے بڑا پنڈت اگر کوئی ہے تو اس کا نام نریندر مودی جی ہیں. لیکن کل جو انہوں نے انجام دیا تو میں نے اس پر غور کیا تو یہ بھی نکلا اس بات سے کہ سناتن دھرم کے بھی دیش اور دنیا کے یہ سب سے بڑے پنڈت نکلے. جس طریقے سے میں اور بھی کہا کرتا ہوں کہ اویسی صاحب سیاست میں جو کہ ہندو مسلم یہاں پر چلتا رہتا ہے سیاست، تو وہ مسلم دھرم کے نہیں بلکہ سیاسی اعتبار سے بھی اویسی صاحب اس وقت دیش اور دنیا کے سب سے بڑے پنڈت ہیں. اور دھرم کے اعتبار سے بھی، اسلام دھرم کے اعتبار سے اس وقت سارے مولاناؤں کو انہوں نے بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس طریقے سے مودی جی نے اکثر پنڈتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پردھان منتری جی ایسے بھارت دیش کے پردھان منتری ہیں جہاں کئی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں، تو یقیناً انہیں چاہیے تھا کہ یہ کام پنڈت کے ہی حوالے کرنے دینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال چونکہ یہاں پہ ہندو مسلم اس طریقے سے دھارمک اور سیاسی چلتا رہتا ہے تو اویسی اور ان کی شکل میں ہے. میں دوسرے انداز سے بھی آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دیش اور دنیا کا دو ہی سب سے اچھا اور سچا سنگٹھن ہے. ایک تو نمبر 1 سنگٹھن جو RSS ہے، جو سب سے اچھا اور سچا سب سے بڑا سنگٹھن ہے دیش اور دنیا کا. اسی طریقے سے اس وقت دیش اور دنیا کا سب سے چھوٹا اور اچھا اور سچا سنگٹھن اویسی کی پارٹی بھی ہے. لیکن بہرحال چونکہ دھارمک مدے پہ یہ سوال تھا اس لیے میں نے کہا ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت دیش کی جنتا، جو ہمارا یہ بھارت مہان دیش ہے، یہاں ہر دھرموں کا سمان کیا جاتا ہے اور ہر دھرم والا اپنے دھرم پر رہے. اور ہم جس دھرم سے آتے ہیں وہ اسلام دھرم ہے جو دنیا کا، میں چونکہ چھوٹا موٹا دھرم گرو ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھا اور سچا دھرم اسلام ہے. کوئی بھی جو دھرم کے ہو اپنی اپنی تعریف کرتے ہیں، اسے اجازت ہے. میں بھی کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنی، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنی، جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ہی وہ ابڑے گا. ایشور قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، خدا اللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون.
اور کہ یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اسلام کو پھونکوں سے بجھا دے، لیکن یاد رکھیے اقبال کے یہ شعر ہے کہ نور، اسی کا میننگ ہے اس قرآن کی آیت کا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بہرحال اس دیش جو ہندو مسلم سکھ عیسائی اور کئی دھرموں کا سنگم یا گنگا جمنی تہذیب کراتی ہے یہ ملک، ایک ربائی میری طرف سے یہ خاص لے جائیے گا کہ کاش اپنے ملک کی ایسی فضا بنے، کاش اپنے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو اور پامال ہو نہ پائے کہیں مسجد کی آبرو۔ ارے یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔ رام مندر بن گیا ہے، ایسے میں تمام انیک دلوں کے دوارا جو وپکشی دل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹانے کی اب کوشش کی جا رہی ہے بھاجپائیوں کے دوارا، این ڈی اے کو دوارا، ایسے میں رام مندر بنوا دیا گیا ہے، اس کو کیسے؟ میں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی جو بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ وہ بن گیا ہے اور شوق سے اس دھرم کے ماننے والے عبادت کریں۔ یہاں کئی دھرموں کے لوگ اور مسجد مندر گرجا گھر یہ سب ہیں، وہ شوق سے عبادت کریں اور مسلمان بھی جان لے کہ وہ بابری مسجد ختم ہو کے رام مندر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ جان لے کہ جو بابری مسجد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ ختم ہو گیا، رام مندر بن گیا ہے، اور جو خدا کی عبادت کیا کرتا تھا وہ مسلمان جان لے کہ وہ خدا ہی عبادت کے لائق ہے اور اسی کی عبادت کی جائے گی اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ ربائی خاص لے جائیے کہ اللہ کا محکوم ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا محکوم ہے اللہ کا بندہ، سورج کسی طاقت کے سہارے نہیں چلتا اور مسجد بھی مٹا دو گے تو اللہ رہے گا۔ ارے یہ نام بلڈنگ کے سہارے نہیں چلتا۔ مسلمانوں کو خاص کر یہ شعر پہنچائیے گا کہ سجدہ کہیں بھی کیجئے سجدہ ہے مومنوں، سجدہ کہیں بھی کیجئے سجدہ ہے مومنوں، اللہ نے زمین کو مسلح بنا دیا۔ اور آج مجھے جو انٹرویو لے رہے ہیں آپ، کون سی تاریخ ہے؟ 23 تاریخ ہے۔ ہم اس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے صرف 23 سال میں پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا، اور وہ نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس ملک میں امن و شانتی کا یہ ملک گہوارہ رہا ہے اور یہ ملک آج بھی سارے جہاں سے اچھا ہے اور سارے مذہبوں کا ہم سمان کرتے ہیں، اور نہ ہندو بنیں گے نہ مسلمان بنیں گے، انسان کی اولاد انسان بنیں گے، انسانیت بھی رہنا چاہیے۔ اور دھارمک لوگ، مولانا اور پنڈتوں کا اس ملک میں بڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ یہ شعر اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ہے کام اس ملک کے مولویوں اور پنڈتوں کا بھارت سے نفرت کو مٹا دینا، ہے کام اس ملک کے مولویوں پنڈتوں کا بھارت سے نفرت کو مٹا دینا، ایک پیار و محبت کا پورے بھارت میں ماحول بنا دینا۔ اور وہ کہ بہت اچھا یہ شعر ہے کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، انسان بن کے رہنا چاہیے۔ پروفٹ محمد نے یہ بھی کہا تھا کہ آج، اور اس ملک کے اٹل بہاری واجپئی جی کا جملہ بہت مشہور ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آج انسان ہوائی جہاز یا ہواؤں میں اڑنے لگا ہے، پانی میں تیرنے لگا ہے، لیکن انسان بن کر زمین پر کیسے چلنا چاہیے اس کو نہیں آ رہا ہے۔ اچھا عاصم جی، آپ نے کہا وہاں پر پہلے مسجد ہوا کرتا تھا، ایسے میں رام مندر بنا دیا گیا، تو آپ نے بولا اللہ کا فرمان تھا اس وجہ سے رام مندر بنا، تو آپ جائیں گے وہاں پہ؟ نہیں، وہ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ مندر چونکہ اب بنی ہے، مسجد کی جو عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ ختم ہو گیا، رام مندر بن گیا، لیکن چونکہ ہمارا مسلمان دنیا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس گھر کی عبادت نہیں کرتے، اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ مسجد تھی، اور مسجد مسلمانوں کا بھی عقیدہ رہا ہے کہ ہے، لیکن چونکہ آستین کی بنیاد پہ صحیح اس ملک کا سمویدھان اور جو عدالت ہے اس نے جو کیا ہے، عدالت کا سارے ملک کے مسلمانوں نے سواگت کیا ہے۔ ابھی اس ملک کے ہر لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ کئی دھرموں کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اور حالات یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم کہا کرتے ہیں کہ انسان کے، ہمارے اور آپ کے جان کو خطرہ ہو، ہمارے آپ کو جان کے خطرہ ہو تو خدا ایشور کے نام پر کچھ دے کر اپنے آپ کو بچاؤ،
اور اگر مذہب کو خطرہ ہو تو جان دے کر اپنا مذہب بچاؤ. تو یقیناً مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہندو ستا ہمارا. آج بھی یہ ملک چونکہ جب جس ملک میں کئی یا یوں جس باغ میں کئی طرح کا پھول ہو تو وہ باغ بہت اچھا لگتا ہے. یہ کرتے ہیں تو رام مندر کا جس طریقے سے نیالے کے آدیش کے بعد بنا ہے, یقیناً جو کوئی کہیں سے جب فیصلہ آیا تھا تب بھی ایک بھی کوئی مسلمانوں نے اپنی طرف سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ سمان کیا. اور ابھی بھی اس لحاظ سے شانتی بنانا بہت ضروری ہے. کچھ باتیں جو خاص تھی وہ میں نے اپنے حوالے سے کر دی. یقیناً ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو خدا ساری کائنات کا رب ہے. جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا, کچھ نہیں رہے گا تو وہ رہے گا. اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو آپس میں مل جل کر اس دیش جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس بہار میں جب آپ مجھ سے لے رہے ہیں تو نتیش کمار جی جو کہا کرتے ہیں کہ 7 یا 8 دھرم کے یہاں لوگ ہیں, سب کا کس طریقے سے سی ایم کے روپ میں وہ کام کرتے ہیں, تو یہ ہمارے بہار کے سی ایم ادھارن کے طور پر ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی راج کو اگر راج چلانا سیکھنی ہو تو ہمارے مکھ منتری نتیش کمار جی سے سیکھنی چاہیے. راج میں ان کا جواب نہیں اور دیش میں ابھی مودی جی کا بھی جواب نہیں. اچھا عاصم, آپ کو نیوتا ملا تھا جس طریقے سے ایودھیا میں رام مندر بنا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے نیوتا دیا گیا تھا؟ دیکھیے نیوتا اگر کوئی کو دیا ہو یا نہیں دیا ہو تو دھرم کی جو پرکریا ہوتی ہے, چونکہ میں دھارمک رہنما ہوں تو یقیناً اگر یہاں کے سمویدھان کے حساب سے کوئی جانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن دھرم گرو کے لیے یہ خاص ہوتا ہے کہ اگر دھرم گرو کسی مندر میں بھی چلا جائے, کسی گرجا گھر میں بھی اگر میں مسلم ہوں اور چلا جاؤں اور مسجد میں بھی چلا جاؤں, یعنی ہر مذہب والوں کے مذہب ہی جو گھر ہیں اس میں جا کے پوجا ارچنا انہی کے طریقے سے کرنے لگوں تو پھر اسلام دھرم نہیں رہ جائے گا, وہ پھر عاصم دھرم ہو جائے گا. تو اس لیے نیوتا ملا ہے کہ نہیں میں نیوتا کیا کہ اگر براہ راست یہ چیزیں ہوئی تو اس کے لحاظ سے کچھ لوگ, لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی بھی مسلمانوں کے لیے کچھ کے دھارمک استل ہے, ان کے دھارمک لوگوں کا ہی جانا ضروری ہے. وہاں پر دوسرے لوگ جو دھرم گرو سے یا دوسرے دھرم سے نہیں جانا چاہیے. موقع ملے گا تو جائیں گے عاصم؟ نہیں, یقیناً کہہ لیا جائے کہ اگر میں چونکہ سیاسی مولانا بھی آتا ہوں تو اس کے لحاظ سے اگر جانا چاہنے کے لحاظ سے تو جایا جا سکتا ہے, لیکن عبادت نہیں کی جا سکتی کیونکہ میں اسلام دھرم کا ماننے والا ہوں. اسلام ہی دھرم اور یہی بہتر ہے کہ سیاسی اعتبار سے کہیں بھی جایا جا سکتا ہے, لیکن دھارمک روپ میں کسی بھی گھر میں یا کسی کے بھی مذہبی جو گرجا گھر یا مندر ہو اس میں دوسرے دھرم والے کو جانا نہیں چاہیے.